السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے سبجیکٹ پرشین، اور یہ یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہے۔ سیم 5th کا ہے اور یونٹ 1 اور 2 چیپٹر 1 2 3 ہے، جس میں ہم مصنف کاظم زادہ ایران شہر کی کتاب رہبر نژاد نو کے متعلق جانیں گے۔ کاظم زادہ نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، جو کہ رہبر نژاد نو 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہر باب اپنے عنوان کو دلکش تصنیف کی دلچسپی اور معلومات کی گہرائی کی وجہ سے نہایت پرلطف اور دلپذیر بنایا گیا ہے۔ اس کا ہر باب آغاز تا انجام ایک ایسا افسانہ معلوم ہوتا ہے جس میں آخر تک دلچسپی قائم رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح کہنا چاہیے کہ ایک قسم کا تجسس ہر باب میں موجود ہے اور ہر اگلا باب پچھلے باب سے زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔ مثلاً جب عنوان پڑھتے ہیں کہ خوشبختی چیست و کجا است، تو ہم خود بھی مصنف کے ساتھ خوشبختی کی تلاش و تجسس میں لگ جاتے ہیں۔ الغرض مصنف اپنی علمیت، وسیع معلومات، زبان و بیان کی قدرت، فلسفیانہ انداز اور دلائل سے اپنی تصنیف کو ہر خاص و عام کے لیے دلچسپ بنا دیا ہے۔ اپنی بات منوانے کے لیے جب وہ دنیا کے دانشوروں اور حکیموں کے اقوال زرعی پیش کرتے ہیں تو قاری ان کی معلومات پر حیران رہ جاتے ہیں۔ روح اقبال کے مصنف ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اپنے مقالہ مضمون ادبی تدریس میں موضوع اور حیث سے بحث کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: سوال یہ ہے کہ بڑے ادیبوں اور فنکاروں کی عظمت کا راز کیا ہے؟ یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جواب جمالیات کے اصولوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ ان کی عظمت کا راز یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ادب اور فن کے ذریعے ایسی تہذیبی تدریس پیدا کی جو عالمگیر نوعیت کی ہے۔ عالمگیر اس لیے کہ وہ عالم کے نظم و ضبط کا جزو ہے، اس لیے ان میں انسانی روشنی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ ان ادیبوں اور فنکاروں نے جمالیات سے زیادہ ان کی اخلاقی قدروں اور فیضان کے اخلاقی اصولوں کو ادبی آب و رنگ میں سمو کر پیش کیا ہے، جس میں لوگوں کے لیے مسرت بھی ہے اور افادیت بھی ہے، لطف بھی ہے اور رہبری بھی۔ مذکورہ بالا طویل اقتباس کاظم زادہ اور ان کی تصنیف رہبر نژاد نو پر حرف صادق آتا ہے۔ رہبر نژاد نو کا موضوع تعلیم ہے۔ اس کا تعلق سارے انسانیت کے مقدر سے ہے، شوق اور مغرب کی تہذیب کے حسین امتزاج سے ہے، تاکہ جو ساری ترقیات میں سرشار ہو کر اپنی تباہی کے راستے پر اندھا دھند بھاگے جا رہے ہیں، سنبھل جائیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ رہبر کو اس بات کی خواہش ہے کہ نوع انسان کی شان راہ اعتدال پر گامزن ہو کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو۔ اس کا موضوع اعلیٰ برادری اور عشق ہے۔ عشق جو کائنات کا آغاز و انجام ہے، مشیت الہی کا مقصد و منشا ہے۔ الغرض رہبر نژاد نو کاظم زادہ کی ایسی تصنیف ہے جو موضوع کی عظمت اور اسلوب کی دل آویزی کے سبب جدید فارسی ادب کا مایۂ ناز شاہکار بن گئی۔ رہبر اپنی مقبولیت اور پائندگی کے آپ ضامن ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کاظم زادہ کی حیات۔ حسین کاظم زادہ ایران شہر تبریز میں 10 جنوری 1886 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی مرزا کاظم تھا، جو طبابت حکیم پیشہ تھے۔
بچپن ہی سے ذکاوت عقلمندی حسین کاظم زادہ سے عیاں تھی۔ 4 سال کی عمر میں ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور 7 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے والد بھی داغ مفارقت دے گئے۔ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کے لڑکے کے کاندھے پر آئی، جسے انہوں نے بحسن و خوبی پوری کی۔ اس کے بعد تعلیم و تربیت فارسی اور عربی کا آغاز معمول کے مطابق محلہ کی مدینہ مسجد کے مکتب سے ہوا۔ وہاں سے فارغ ہو کر ایک فرنگی طرز کی جدید تعلیم کے مدرسہ کمال میں تعلیم کا سلسلہ جاری کیا۔ یہاں پر فرانسیسی اور روسی زبانیں سیکھی اور دیگر علوم جدید کی تعلیم حاصل کی۔ اس مدرسے سے ان کے ادبی ذوق کی نشو و نما ہوئی اور یہیں سے انہوں نے لکھنے، لکھانے اور ترجمہ کرنے کا کام شروع کیا۔ مدرسہ کمال محلہ کے جہل کی مخالفت، عیش پسند والدین کی بے توجہی، مالی پریشانیوں سے دوچار ہو کر جب بند ہو گیا تو تحصیل علم کے لیے حسین کاظم زادہ نے یورپ کا سفر اختیار کیا۔ سفر میں بہت سی دقتیں پیش آئیں، مالی پریشانیوں سے دوچار ہوئے، لیکن ان کا عزم مصمم اور ارادہ مستحکم تھا، اس لیے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے وطن کو الوداع کہا اور 52 سال کی عمر تک یورپ میں تحصیل علم اور تدریس عمل میں مشغول رہے۔ یورپ کے سفر کے دوران 5 سال کا عرصہ استنبول، جسے ترکی کہا جاتا ہے، میں قیام کیا اور مختلف کام انجام دیے۔ اس کے بعد اسی کا دوسری قسط انشاءاللہ اس کے بعد جاری کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔